صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق قمر بنا دیا۔ جب قسمت کا ستارہ چمکتا ہے تو اچانک انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ کبھی تو مایوسیوں میں امید کی کرن پھوٹتی ہے جو ظلمتوں کو نور سے بدل دیتی ہے، نہ صرف بلندیوں تک پہنچاتی ہے بلکہ اسے رشک قمر بنا دیتی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں جو برباد کر دیتی ہے، جس میں خسارہ ہوتا ہے، یہ محبت آباد کرتی ہے، ذروں کو ستارہ بنا دیتی ہے، عزتیں دیتی ہے، ایک مقام بنا دیتی ہے، اور جب بدبختوں میں سعادت مندیوں کا سورج طلوع ہو تو اس کی کرنوں سے کفر کے اندھیرے جھٹ جاتے ہیں، جس سے اس کا دل بھی نور کا قبضہ بن جاتا ہے، پھر اس نور سے ظاہری و باطنی جگمگا اٹھتا ہے۔ یہی معاملہ ایک یہودی نوجوان کے ساتھ پیش آیا جس کی نظر اٹھی چہرہ مصطفیٰ پر پڑی۔ جب والضحیٰ کے چہرہ انور پر نظریں پڑی تو یہ تصویر دل کے آئینے میں اتر گئی، جس سے دل کی دنیا بدل گئی۔ ان کی محبت سے دل سرشار تھا، ہر وقت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا رہتی تھی، گھر میں ہے تب بھی اور اگر باہر ہے تب بھی۔ صرف ایک ہی سوچوں کا مرکز تھا کہ کب دوبارہ اس چہرہ انور کی زیارت ہوگی، مگر والدین کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے دل کی کیفیت کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا بلکہ اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ تب تن من کو عشق رسول میں سلگاتا رہا، اب اسے دیدار مصطفیٰ کے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اپنے دل کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر چوری چوری دیکھ لیا، کبھی بکریاں چرانے نکلا تو دربار پر نظر دوڑا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ دن گزرنے لگے اور دل کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی وجہ سے آنکھوں کی تپش اڑ گئی، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عشق کا رنگ بھی عجیب ہی ہوتا ہے، جب چڑھتا ہے تو سب رنگ اتار دیتا ہے، اس کی لذت باقی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب عاشق صادق کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر جلوے بس گئے جن کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو بستر لالت کو بچھونا بنا لیا۔ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ نے وقت کے بڑے بڑے حکیم بلائے لیکن کوئی بھی طبیب اس نوجوان کی بیماری کو نہ پا سکا۔ پا بھی کوئی کیسے سکتا تھا جب جسمانی بیماری ہی نہیں بلکہ وہ بیماری ہے جس کا علاج کسی مسیحا کے پاس نہیں۔ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی، پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں بال پکڑ کر روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا، خاندان کے افراد
افسردہ، لیکن بیمار کے حال کو کوئی بھی نہ سمجھ پایا۔ اب اس بیماری کی آخری منزل قریب آ رہی تھی۔ ضعف اور ناتوانی کی بنا پر آواز کمزور پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی، سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگی۔ یہ زندگی کی آخری شام تھی۔ آنکھیں پتھرانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ کپ کپاتی ہوئی آواز سے باپ کو کچھ کہنا چاہا، مگر آواز گلے ہی میں اٹک گئی۔ باپ نے اپنا کان بیٹے کے قریب کیا۔ دنیا کے مسافر بیٹے نے باپ سے کہا، مجھ سے وعدہ کریں کہ میری آخری خواہش پوری کر دو گے۔ باپ نے چہرے کی بالائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا، اس میں وعدہ لینے کی کیا ضرورت ہے بیٹا؟ آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے میں اپنا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جب باپ نے بیٹے سے تکمیل وعدے کی حامی بھری تو بیٹے نے کہا، بابا جان، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں قائل ہو چکا ہوں، اور اس عشق و محبت کی راکھ نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن اس کا اظہار میں نے کسی پر نہیں کیا۔ جب سے میں بستر علالت پر ہوں، ان کی دید نہیں کر سکا۔ اب میرے دل کی آخری تمنا یہی ہے کہ آپ جا کر انہیں مطلع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاشق دنیا سے جا رہا ہے، اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، اور اس کے دل کی حسرت ہے کہ مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے روح زیبا کی زیارت سے نواز دیں۔ باپ نے جب اپنے لال کی زبانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، غصے سے پیش و تاب کھانے لگا۔ آخر کار اکلوتا بیٹا تھا وہ، اور وعدہ بھی کر چکا تھا کہ میں اپنے لال کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ غصے پر قابو پاتے ہوئے بادل نخستہ اٹھا اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور بیٹے کا پیغام پہنچا دیا کہ اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مسرت سنا دیں۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس خوش نصیب نوجوان کو انعامات خداوندی کا مصیدہ سنانے چل پڑے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، میرے لال، آنکھیں کھولو، تمہارے محبوب مرکز عقیدہ آ گئے ہیں اور آپ کے سرہانے کھڑے ہیں۔ جب اس بیمار نے یہ آواز سنی تو اس آواز پر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی۔ آنکھیں کھلی تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نحیف کمزور آواز میں اپنی تمنا کا اظہار کیا، سرکار، میرے آقا حضور آپ علیہ السلام کی محبت کا چراغ دل میں لیے جا رہا ہوں۔ زندگی میں کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، میں نجات کی امید رکھوں۔ آقا دو جہان رحمت عالمین والی بے کسا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تمہاری نجات کا ضامن میں ہوں۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے عرض کی، میرے آقا علیہ السلام، میں قبر کی منزل سے لے کر
داخل جنت تک آپ کی ضمانت سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لوٹتے ہوئے جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی، ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ نوجوان کے باپ نے حضور اب یہ امید اسلام کی امانت ہے، اب یہ جنازہ میرے گھر نہیں بلکہ آپ کے در نعمت سے اٹھائے گا، لہٰذا تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو اس عاشق صادق کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ قرب و بعد سے جمع ہوئے تھے۔ آخری دیدار کے لیے جب چہرے سے کفن ہٹایا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے اور ہونٹوں پر تبسم رقص ہے، دونوں ہاتھوں میں کونین کی نعمتیں سمیٹے ہوئے کامیابی کا علم لہراتے ہوئے جا رہا ہے۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کر نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔